پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف آج سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال شروع۔ فلور ملز بند ہونے سے آٹے کی ترسیل بھی بند ہو گئی۔ شہر میں آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تفصیل جانتے ہیں بسیم افتخار سے۔ بسیم بتائیے گا کیا کہنا ہے فلور ملز ایسوسی ایشن کا؟ آج بالکل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف آج ہڑتال کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جتنی بھی فلور ملز ہیں ان کے باہر بینرز بھی آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ میں اس وقت کورنگی میں ایک فلور مل کے باہر موجود ہوں، اور میں اپنے کیمرہ مین فرحان سے کہوں گا کہ وہ دکھائیں کہ کس طریقے سے یہ جو فلور مل ہے اس کے باہر ہڑتال کے حوالے سے یہ بینر جو ہے وہ آویزہ کر دیا گیا ہے، جس پر آٹے پر ٹیکس نامنظور ہے۔ FBR کی جانب سے فلور ملز انڈسٹری کو ہول سیلرز کا ود ہولڈنگ ایجنٹ بنانا جو ہے وہ نامنظور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام تر جو ہم نے صورتحال اندر جا کے دیکھی ہے وہ یہ دیکھیے کہ تمام تر جو آٹا بنانے والی مشینیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں۔ جو آٹا سپلائی ہونا تھا وہ کل رات تک سپلائی ہو گیا۔ جو آٹا بچ گیا وہ اس وقت فلور ملز میں موجود ہے۔ فلور ملز نہ صرف بند ہیں بلکہ مشینیں بھی بند ہیں، اور سپلائی جو آٹے کی ہے وہ مکمل طور پر معطل ہے۔ فلور ملز ایسوسی ایشن سندھ زون کے جو چیئرمین ہیں چودھری عامر عبداللہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ہڑتال کی جا رہی ہے، اور ہڑتال کے اعلان جو ہے وہ ہم نے 3 روز قبل کیا تھا۔ اس سے قبل جو ہے وہ لاہور میں اجلاس بلایا گیا تھا، جس میں متفقہ رائے یہ سامنے آئی تھی کہ احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج کے طور پر غیر معینہ مدت تک کے لیے ہڑتال کی جا رہی ہے۔ جو فلور ملز ایسوسی ایشن کے رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ منسٹری آف فائنانس اور بالخصوص FBR نے فلور ملز کے جو مالکان ہیں ان کے اوپر ٹیکس کا عجیب و غریب جال جو ہے وہ بچھا دیا ہے، جس میں فلور ملز جو فلور ملر ہیں ان پر بھی جو ہے وہ 5% ٹیکس عائد کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ریٹیلرز کی ٹیکس کی وصولی بھی جو ہے فلور ملز مالکان ہیں ان کے ذمہ لگا دی گئی ہے۔ تو اس کھچڑی کی وجہ سے فلور ملز مالکان جو ہیں وہ پریشان، ان کا کہنا ہے کہ ہم کاروبار کریں یا پھر ریٹیلر سے یا پھر خریدار سے ان کے کوائف لیتے رہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ فائلر ہیں نان فائلر ہیں، پھر اس حساب سے ہم ٹیکس وصول کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام FBR کا ہے، لیکن FBR جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے ٹیکس کی وصولی کے لیے، اس لیے یہ کام انہوں نے ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم نہ صرف ود ہولڈنگ ٹیکس کو مسترد کرتے ہیں بلکہ کسی بھی طرح سے ہم خریدار سے ٹیکس وصول نہیں کریں گے، نہ ہی ان سے ان کے کوائف مانگیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، ملک بھر میں جو ہے ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ملک کے دیگر شہروں میں کراچی کی بات کی ہے تو کراچی میں تقریباً 90 سے زیادہ فلور ملز ہیں جو کہ بند ہو چکی ہیں، اور ان فلور ملز کے باہر بینرز آویزہ کر دیا گیا جس میں FBR کی جانب سے ود ہولڈنگ ٹیکس نامنظور ہے، اور بالخصوص FBR کے ایجنٹ بنانے کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ یہ تمام تر عمل جو ہے وہ نامنظور ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چودھری عامر نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو سستا آٹا فراہم کریں۔ اس ہڑتال کے بعد کراچی میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر جائے گا، کیونکہ جو فلور ملز مالکان ان کا یہ کہنا ہے کہ جس ریٹیلر کے پاس جو آٹا موجود ہوگا وہ اس کی قیمت بڑھا دے گا۔ 8 روپے تک آٹا جو ہے وہ مہنگا ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فلور ملز مالکان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ ڈبل خریداری کریں گے، جس کی وجہ سے آٹے کی طلب بھی بڑھے گی اور آٹے کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی، جس کی وجہ سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا، اور سستا آٹا جو ہے وہ شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو جائے گا۔ فلور ملز مالکان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے حکومت کی اجازت سے گندم درآمد کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام کو سستا آٹا جو ہے فراہم ہوا۔ اس کا صحرا جو ہے سستے آٹے کا وہ فلور ملز مالکان کو جاتا ہے جنہوں نے امپورٹڈ گندم کے ذریعے سے عوام کو سستا آٹا فراہم کیا، لیکن اب جو ہے وہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہ ٹیکس فلور ملز مالکان پہ لگا کے اس سستے آٹے کو جو ہے وہ مہنگا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہے کہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے آج جو ہے وہ نہ صرف فلور ملز مالکان سراپا احتجاج ہے بلکہ ان کی جانب سے آج سے ہڑتال کی جا رہی ہے۔ جی بسیم یہ بتائیے گا اس وقت کتنی فلور ملز جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں؟ مزید یہ کہ ٹیکس کے نفاذ سے آٹا کتنا مہنگا ہو جائے گا؟ جی بالکل، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی میں 90 سے زائد جو ہے فلور ملز ہیں۔ ایک معدات اندازے کے مطابق کراچی میں 92 کے قریب فلور ملز ہیں جو کہ بند ہیں۔ متفقہ طور پر تمام تر جو فلور ملز مالکان ہیں وہ ہڑتال پہ متفق ہیں، اور انہوں نے اپنی فلور ملیں بند کی ہوئی ہیں۔ تمام تر جو آپریشن ہے آٹے کی تیاری کا، مشینیں جو ہیں وہ بند کی ہوئی ہیں۔ جو آٹا کل رات تک سپلائی ہونا تھا وہ آٹا سپلائی کیا، جو بچ گیا وہ اس وقت موجود ہے، اور آٹے کی سپلائی بھی مکمل طور پر بند ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں کم سے کم جو ہے وہ 8 روپے اور اس سے زائد کا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ جب
آٹے کی طلب بڑھے گی تو اس کے اثرات جو ہے وہ آٹے کی قیمتوں میں پڑیں گے، کیونکہ جس کے پاس جو آٹا اس وقت اسٹاک ہے وہ اسٹاک کو مد نظر رکھتے ہوئے اور طلب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اس کی قیمتیں بڑھا دے گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم 8 روپے اور اس سے زائد پہ جو ہے وہ آٹے کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹا وہ کموڈٹی ہے جو کہ روزانہ کے بنیادوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بچے روٹی پراٹھا کھاتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ بریڈ کھاتے ہیں، تو بریڈ کی تیاری میں، روٹی کی تیاری میں، پراٹھے کی تیاری میں آٹا جو ہے وہ لازمی جز ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آٹے کا نہ صرف بحران پیدا ہونے کا خدشہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ شہریوں کو جو ہے وہ مہنگا آٹا دستیاب ہوگا۔ جی ٹھیک ہے وسیم، بہت شکریہ آپ کا۔